میرے دوستوں آج ہم سب سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اللہ کا ڈر ایسا نہیں ہوتا سانپ بچھو والا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا ڈر یہاں بٹھا لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، میرا ڈر یہاں بٹھا لو، میں خود تجھے ہر مشکل سے نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا، یہاں ڈر بٹھا لو۔ اگر یہ ایمان اور یہ بستی والے ایمان اور تقوی بنا لیں، یہاں لے آئیں، میں ساری برکات زمین آسمان کے دروازے کھول دوں۔ میرے دوستوں ہم اپنا مقصد پہچان لیں۔ ہمارا پہلا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بھائی موبائل بند کر دینا۔ اللہ ہمارا مقصد بتا رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے بس۔ ٹوپی سر کے لیے بنی ہے، جوتا پیر کے لیے، جو ٹوپی کو پیر میں جوتی کو سر میں ڈالتے ہیں ظالم ہے۔ اللہ نے اس جسم کو عبادت کے لیے بنایا ہے، یہ آج دکان پہ اس کو ضائع کر رہا ہے، ظالم ہے یہ۔ آج یہ دکان میں 12 گھنٹے، ایک صحابی سے ثابت کر دو روزانہ کام کرنا، روزانہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے ایک دن دنیا کا کام نہیں کیا، ایک دن۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، میں بھی کام کرتا ہوں لیکن کتنا؟ آپ کو سب کو پتا ہے بھائی، روزے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 29-30۔ حج ایک فرض جس پہ ہو، زکوٰۃ جس کو لگے 2.5%، نماز 5 فرض۔ کبھی پوچھا ہے کمانا کتنا فرض ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ کمائی جا رہے ہیں، کمائی جا رہے ہیں، کتنا فرض ہے؟ کیا فجر کی نماز 3 رکعت پڑھنے قبول ہوگی؟ آج پوچھا ہی نہیں مفتی سے بھائی کتنا کماؤں اور کب کمانا فرض ہے، کب؟ فجر کی نماز مغرب میں پڑھ سکتے ہیں بھائی، اور مغرب فجر میں پڑھ سکتے ہیں، کب کمانا فرض ہے یہ بھی تو پوچھو۔ کمائی جا رہے ہیں، کمائی جا رہے ہیں، اور پورا کسی کو بھی نہیں ہو رہا۔ میرے پاس رمضان کے کورونا کی وجہ سے لوگ آئے، ایک غریب آدمی ہے سائیکل پہ، سعید بھائی 50,000 ادھار دے دیں، یہ بھی مانگ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم کھاتا ہوں جو مانگے گا اللہ اس کو بغیر فقیر بنائے گا، بڑا فقیر بنائے گا۔ سائیکل پہ آیا، یہ تو اس میں تواضع تھی، غریب آدمی مانگ رہا ہے۔ ایک کرولا پہ آیا، سعید بھائی 25 لاکھ مانگ رہا ہے، یہ بھی بھکاری ہے، 25 لاکھ مانگ رہا ہے۔ ایک لینڈ کروزر پہ آیا، سعید بھائی 2 کروڑ دے دیں، یہ بھی بھکاری ہے۔ سب بھیک مانگ رہے ہیں، کسی کو دنیا پوری نہیں ہو رہی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ حضرت علی گئے ہیں یہودی کے پاس نوکری کرنے، 1 ڈول 1 کھجور، 1 ڈول 1 کھجور، 17 کھجوریں ملی، کام ختم۔ کہا علی اب 1 ڈول نکالو، 17 کھجوریں دوں گا۔ کہا نہیں، آج کی روزی اللہ نے دے دی اور مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے فرض۔ ہم کمائی جا رہے ہیں اور اللہ کا دین مٹ رہا ہے۔ میرے دوستوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مجمع جس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا، میرے دوستوں، مولانا احمد بھالپوری صاحب اکثر مجھ سے خود فرمایا بیان میں کہ چلہ 4 مہینے قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ تو اللہ توفیق دے رہے ہیں، میرا کام کا بن جا، آ جا چلہ لگا دے، کام کا بن جا۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں۔ کتنے تبلیغ والے بھی کہتے ہیں میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں۔ میرے دوستوں جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کے دنیا کے کام کریں گے، جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے میرے دوستوں؟ ہمارا پورا جسم اللہ کی عبادت میں آ جائے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں حکمران آپ کے دوست ہیں، فوج آپ کی دوست ہے، جب سے حکومت آئی ہے فوج معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں قرآن میں اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت برباد کر دوں گا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اس ذکر میں تو مفسرین نے لکھا ہے جب تمہاری آنکھ حرام دیکھے گی تمہاری معیشت خراب ہوگی۔ جب تمہارا ذکر کیا ہے آنکھ کا، کہ تسبیح تلاوت کیوں ہے؟ آنکھ اللہ کے حکم پہ آ جائے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ آج آنکھ حکم نہیں مان رہی اللہ کا۔ آج مسلمان ڈاکٹر کا حکم مانتے ہیں، اس کے کہنے پہ حلال چھوڑتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوٹ رہا۔ آج مسلمان رمضان میں حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن فیس بک واٹس ایپ حرام نہیں چھوٹ رہا رمضان میں بھی۔ پوری دنیا اس کو کہتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ رمضان میں دیکھا جاتا ہے اور وہ مسلمان دیکھتے ہیں۔ چلو شیاطین گئے، ہم تو ہیں۔ میرے دوستوں رمضان تو مہینہ ہے، اللہ سے قبول کروا لو اگلے 11 مہینے،
चिल्लाए अल्लाह से, अब अल्लाह से कबूल करवा लो, अल्लाह मुझे अपना काम वाला बना ले। ये कबूलियत की अलामत नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह के नजदीक कौन है सबसे बड़ा? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रम तकवे वाले हैं। चिल्ले का मकसद 4 महीने तकवा आ जाए, हज का मकसद तकवा आ जाए, नमाज का मकसद तकवा आ जाए, रमजान का मकसद तकवा आ जाए। तकवा ना आया तो फिर क्या फायदा? सवाब मिलेगा लेकिन जो वादे हैं वो पूरे नहीं होंगे। अल्लाह के वादे मेरे दोस्तों सिफात के साथ हैं, अल्लाह की मदद सिफात के साथ है। मैं तकवे वालों के साथ होता हूँ, मैं मोहसिनीन के साथ होता हूँ, मैं साबरीन के साथ होता हूँ। ए मूसा फिरौन के पास जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह दाई के साथ होता है। पहली चीज मेरे दोस्तों, हमारा जिस्म अल्लाह की इबादत पे आ जाए, आँख को अल्लाह की इताअत पे लाएं, कान अल्लाह की इताअत करें, ज़बान अल्लाह की इताअत करे, जिस्म 24 घंटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे। अल्लाह की इबादत क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी। मेरे दोस्तों सच बताओ, क्या आज हमारी जिंदगी नबी से मिलती है? अल्लाह कुरान में कहते हैं अभी हम गिलगित चिल्ला लगा के आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें मुसलमान क्यों नहीं समझते? मैं कहा भाई हमने उलमा से सुना हम भी मुसलमान नहीं, तभी तो चिल्ले पे निकले। कहा क्या मतलब? मैं कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया एक जमात आई देहातियों की और आके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के रसूल हम ईमान वाले बन गए। ये वो लोग हैं जो नबी को डायरेक्ट देख रहे हैं, आपके साथ अल्लाह की मदद हो आती हुई देख रहे हैं, आपके मौजज़ात देख रहे हैं, आपकी इबादत देख रहे हैं, आपके अखलाक देख रहे हैं। ये कह रहे हैं ईमान का दावा कर रहे हैं। अल्लाह ने रोका, वही भेजी, कुल्लम तुमनु वलाकिन कुल अस्लमना, इससे कह दो अभी सिर्फ इस्लाम तस्लीम किए, ईमान वाले नहीं बने। ईमान वाले ना बने मेरे दोस्तों। बगैर ईमान के काबा बनाया अबू जहल अबू लहब ने, जहन्नुम में चले गए। ईमान के साथ फहाशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, जन्नत में डाल दिया अल्लाह। ईमान इतनी बड़ी चीज है मेरे दोस्तों। 24 घंटे नबी की तबाह। क्या हमारी जिंदगी नबी वाली है? अल्लाह कुरान में कहते हैं, सहाबा दावा करते हैं अल्लाह की मोहब्बत का, इनसे कह दीजिए फत्तबिऊनी, ये आपकी 24 घंटे की जिंदगी अपनाएं। अगर ये ऐसा करेंगे युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह अपना इनको महबूब बना लेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, सारे गुनाह माफ कर देगा। क्या आज मेरे दोस्तों हमारी जिंदगी नबी वाली है? सच बताओ, झूठ ना बोलना। क्या आज हमारी शादियों में नजर आता है इस्लाम? मेहंदी मंगनी, मेरे पास इंडिया के कश्मीर के लोग आए, हज पे मिले। मैं कहा सच बताओ, झूठ ना बोलना। तुम्हारी शादियों में बारात होती है, मेहंदी का होती है? मैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 4 चीजों, हजरत उमर के जमाने तक इस्लाम यूं जा रहा था, यूं आपके जाते इस्लाम यूं रुक गया, फिर नीचे आना शुरू हुआ। आपके जमाने में 4 चीजों पे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, इसराफ नहीं हुआ। 4 चीजों पे इसराफ। अल्लाह मुसरफिन को नापसंद करते हैं, मुबज्जरीन शैतान के भाई अल्लाह कुरान में कह रहे हैं। अल्लाह ने जानी को नहीं कहा, शराब को नहीं कहा, अल्लाह ने कहा शराबी को। अल्लाह ने कहा जो माल को गलत जगह लगाते हैं ये शैतान के पक्के भाई हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 4 चीजों में माल लगने नहीं दिया, कपड़ों में, मकानों में। फरमाया जो दिखावे का कपड़ा पहनता है, दिखावे का कपड़ा पहनता है, क़यामत के दिन अल्लाह जिल्लत का लिबास पहना के इसको आग लगा देगा। दिखाए मैंने कपड़े कौन से पहने, सारा माल कपड़ों पे। 4 चीजों पे चोरा है। शादियों पे मैं यहाँ सिंध गया तो सिंधियों ने मुझसे कहा, हिंदुओं ने मेरे पास आए बयान के बाद कि सईद भाई हम सब मुसलमानों को तैयार हैं होने को। अभी 60% सिंध मुसलमान हो गया माशाल्लाह, 40% रह गया। उन्होंने मुझसे कहा हम मुसलमान होने को तैयार हैं, आप हमें एक कमरे का मकान बनवा दो, हमारी बेटी की शादी करा दो। आज मुसलमान 5-5 करोड़ के निकाह कर रहा है, 1-1 रुपए का अल्लाह हिसाब लेंगे। अल्लाह एक नेमत का हिसाब लेगा। ये माल अल्लाह का है, मेरा नहीं है। तेरा जान माल अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है, 1-1 मिनट का तुझसे हिसाब लेगा। हज़रत उमर के जमाने में शादी पे माल नहीं लग सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी आए और आपने लाली देखी, आपने कहा ये क्या हुआ? कि अल्लाह के रसूल कल निकाह कर लेगा, मुबारक शादी खत्म। नबी को भी नहीं शादी में बुलाया। आज मुसीबत बन गई है शादी, तभी तो तलाकें हो रही हैं। याद रखना मेरे दोस्तों एक बात, मैं 99 तक ना मेरे पास जमात नहीं आई, 99 तक मेरे हालात ठीक थे।
اور اللہ کا یہ سنت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں کبھی کسی پہ عذاب نہیں بھیجتا جب تک ہم رسول نہ بھیجوں۔ اللہ غافل قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتے، یہ 2-3 جگہ میں نے قرآن میں پڑھا، علماء سے پڑھا خود۔ اللہ غافل قوم پہ جب تک ہم ان پہ حق نہیں پہنچائیں گے اللہ کا نظام ان کے خلاف نہیں چلے گا، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے دعا محنت کے بعد کی ہے، نبی پہلے دعوت پھر دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم دعوت کا کام چھوڑ گے تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، تم نہیں تمہارے برگزیدہ بندے نیک لوگ دعائیں کریں گے اللہ ان کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے دوستو آج سارا مال شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، سنت شادی، نکاح کرو مسجد میں ولیمہ، ختم۔ اس سے زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا۔ جو مفتی زرولی صاحب نے مجھے بتایا، جو 50 علماء کو فون کیا کہ شادی پہ بارات پہ مال خرچ کرنے کا کیا وبال ہے، وہ آپ مفتیوں سے پوچھنا۔ میں آپ کو صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، ہمارا کام بے ہوش کرنا ہے، آپریشن علماء کرتے ہیں، مفتی کرتے ہیں، ہم صرف بے ہوش کرتے ہیں۔ ہاں، کپڑوں پہ مال خرچ ہو رہا ہے، مکانوں پہ مال، فرمایا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو۔ اللہ جس کا مال مردود کرنا چاہتے ہیں تعمیر پہ لگاتے ہیں۔ ایک صحابی نے ہلکی سی چھت اونچی کی ہے، چھت، اللہ کا نبی ناراض ہو گیا اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہ کیوں ناراض ہوئے؟ کہ تیرا مکان دیکھا، سارا مکان گرا دیا۔ ایک صحابی نے انگوٹھی سونے کی پہنی، اللہ کے نبی نے دیکھی، غصے سے کھینچ کے اتار کے پھینک دی۔ اس صحابی نے دیکھا، لوگوں نے کہا اٹھا لے بیچ دے، کہ جس چیز کو نبی نے پھینک دیا میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے دوستوں ہمارا کپڑا خلاف سنت، شادی خلاف سنت، نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ انعام کیا۔ اور شادیاں ہماری دوسری 4 چیزوں پہ مال رکوایا، کھانے پہ، آج میرے دوستوں سارا مال ہی کھانے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، ایک مفتی تھے، ہیں بلکہ ہمارے حکیم اختر صاحب کے خلیفہ، میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے پوری دنیا پھر کے علماء سے پوچھ کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح چھوڑنا ثابت ہے، 3 دن بعد تراویح چھوڑی، آپ سے مسواک چھوڑنا ثابت ہے، 2 چیزیں ثابت نہیں ہیں، آپ نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، کبھی داڑھی نہیں کاٹی، اور آپ سے 2 سالن دسترخوان پہ جمع کرنا ثابت نہیں۔ آج ہمارے دینداروں کا کیا حال ہے بھائی؟ جتنا دین اتنے کھانے، حضرت آ رہے ہیں کھانے بڑھاؤ بھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھتے تھے، آج ہماری توند نکلی ہے بڑی بڑی۔ کبھی آپ سے ثابت نہیں 2 سالن جمع۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ بیٹے نے گوشت لایا، پلیٹ ہٹا دی، یہ کیا ہے؟ کہ گوشت کا 2 سالن، کہ نہیں ایک ہے، کہ چربی دوسرا سالن ہے، تیرے باپ نے کبھی 2 سالن اکٹھے نہیں کھائے۔ میرے دوستوں باتوں سے باتیں تبلیغ نہیں ہے، میں ایمان کی باتیں کروں، آپ سن رہے ہو، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تو عمل سے دکھتا ہے۔ آج ہماری جسم اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، میری مرضی جیسا کھانا کھاؤں۔ اللہ فرماتے اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنی مرضی کو خدا بنا لی ہے، میری مرضی جو شکل بناؤں۔ اللہ نے قرآن میں کہیں 11 قسمیں نکائی، آپ دیکھو مجھے کیسی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں، والشمس وضحاها، کتنے بڑے چاند کی قسم کھائی، پھر سورج کی قسم کھائی، پھر قمر کی قسم کھائی، پھر آسمان اتنے بڑے کی قسم کھائی، اتنی بڑی زمین کی قسم کھائی، پھر ہماری جان کی قسم کھائی، ہے تیری جان کی قسم، اس خواہش سے نفس سے بچ جانا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے 2 راستے دیے، تقوی کے، فجور کے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے نفس کو پاک کر دیا فلاح پا گیا، اور جو خواہش کے پیچھے لگ گیا خاک میں مل گیا۔ آج میری زندگی میری مرضی کی ہے، جب چاہوں اٹھوں، جب چاہوں سوؤں، جب چاہوں مسجد جاؤں، جب چاہوں۔ میرے دوستوں فرمایا جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، اللہ فرما رہے سیدھا جنت میں جائے گا، 1 قدم نفس پر رکھ دوسرا جنت میں۔ فرمایا زندگی رمضان والی گزار، موت پہ عید آ جائے گی۔ میرے دوستوں ہم اپنے جسم کو عبادت پہ لائیں۔ پہلی چیز دیکھیے اللہ کا حکم